Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ایک نوجوان نے سوال پوچھا ہے کہ اگر میں اپنی منگیتر کے ساتھ فون پر بات کروں اور بات کرتے کرتے منی خارج ہو جائے تو اس سے غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال پوچھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا، انہوں نے اپنی طرف سے تو ایک سوال پوچھا ہے اور اس میں 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ منگیتر کے ساتھ فون پر بات کرنا جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جی منگیتر سے فون پر بات کرتا ہوں اور اس سے اگر منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہوگا یا نہیں۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ منگیتر کے ساتھ فون پر بات کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا یاد رکھیے گا، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ آپ فون پر بات کر رہے ہیں اور اس دوران شرمگاہ سے جو منی نکلی، تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں غسل فرض ہوگا اور ایک صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو یہ تینوں مسائل جو ہیں بالکل واضح کر کے آسان کر کے سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، بالخصوص جتنے نوجوان ہیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کے لیے ویڈیو معلومات کا خزانہ ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے آپ سب کے لیے۔ اور یہ مسئلہ سمجھانے سے پہلے میں اتنا کرتا چلوں، اگر آپ صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح قرات کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، یعنی صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس آن لائن قرآن پڑھانے کی یہ سہولت موجود ہے۔ ماہر اور اچھے قرآ حضرات کی زیر نگرانی ہماری یہ اکیڈمی چل رہی ہے۔ اگر آپ نے اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ فیملی کے سربراہ ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ پراپر داخلہ لے سکتے ہیں۔ پہلے 2 دن آپ کا ٹرائل ہوگا، جس نے پڑھنا ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ ہو، پہلے 2 دن ٹرائل ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ سمجھے یا وہ اسٹوڈنٹ سمجھے کہ میں یہاں پڑھ سکتا ہوں، آسانی ہے، تو پھر پراپر اس نے داخلہ لینا ہوگا۔ تو جو بھی احباب اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ نیچے جو ہے یہ نمبر موجود ہے، رابطہ نمبر، اس پر رابطہ کیجئے اور آپ اس سہولت سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اب آئیے یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غیر محرم لڑکی ہے یا خاتون ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام سی بات ہے، اسے آپ ہلکا لے رہے ہیں؟ اسے بالکل بھی آپ ہلکا نہ لیں۔ یاد رکھیں، یہی سے تو معاملات بگڑتے ہیں۔ منہ سے ہی بات شروع ہوتی ہے، زبان سے ہی گفتگو شروع ہوتی ہے، اور پھر بات کرتے کرتے زنا تک معاملات چلے جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا ہے، فرمایا جتنی دیر تک وہ زنا کرتا رہتا ہے اتنی دیر تک وہ مومن نہیں رہتا۔ یعنی مطلب یہ کہ زنا کرتے وقت ایمان کا جو نور ہے وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کتنا یہ ناپسندیدہ ہے کہ بندے سے اس کا ایمان ہی جدا کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے ایسی حالت میں کسی کو موت آ جائے تو پھر اللہ ہی معاف فرمائے، تو کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ، یعنی یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے منہ سے ہی باتیں کرتا ہے غیر محرم کے ساتھ، منہ سے ہی چغلی، غیبت اور گالی بکنا، جھوٹ بولنا، تو یہ ساری چیزیں منہ سے ہی جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، زبان سے بات کرتا ہے، اور پھر غیر محرم سے بات کرنا، خاتون سے بات کرنا، اور پھر بیہودہ اور غلیظ گفتگو کرنا، اور شرم و حیا سے وہ عاری گفتگو کرنا۔ تو زبان سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور پھر وہ بات جو ہے وہ زنا تک جاتی ہے،
شرمگاہ سے پھر زنا تک۔ تو فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے ایک بات میں عرض کرتا چلوں، پھر میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ قرض ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں تو اور غیر محرم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو یہ قرض ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ قرض آپ کو ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور بہت سارے اب جو مین مسئلہ ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں، نوجوان پوچھتے ہیں جی میں جس کے ساتھ میری منگنی ہو چکی ہے اسے منگیتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو منگیتر ہے میری، تو میں اس کے ساتھ فون پر بات کرتا ہوں کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں منگیتر کے ساتھ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ غیر محرم ہی ہے، چاہے آپ کی اس کے ساتھ منگنی ہو گئی، منگنی ہونے کے باوجود بھی اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی منگیتر منگنی ہو گئی ہے پھر بھی لڑکا لڑکی جو آپس میں وہ بات نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سے بچیں۔ اور جو سوال کیا گیا ہے میں آپ اس کی طرف آتا ہوں کہ بات کر رہے تھے کسی لڑکی کے ساتھ فون پر تو منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر منی جو ہے پہلی جو صورت ہے جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ منی خارج ہو گئی شرمگاہ سے تو غسل فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے۔ شہوت کے ساتھ اگر عورت یا مرد کی منی خارج ہوئی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اب دوسری صورت جو ہے، اگر آپ بات کر رہے تھے منی نہیں نکلی، منی کا اخراج نہیں ہوا بلکہ مزی کا اخراج ہوا ہے، مزی یعنی غلط بات چیت کر رہے تھے، غلط قسم کے خیالات آئے اور اس وقت شرمگاہ سے لیس دار چپکتا ہوا وہ پانی نکلا تو اسے مزی کہتے ہیں۔ تو اگر مزی نکلی تو اس سے اگر وضو تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور کپڑے کے جس حصے پر مزی کے قطرے لگے ہیں وہ اتنا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ نجاست غلیظہ اسے صاف کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کپڑے کا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اسے بھی دھونا پڑے گا، اور اگر وضو تھا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن مزی سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں غسل فرض تب ہوگا اگر منی خارج ہوئی شہوت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صورتیں ہیں، مجھے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال پھر میں عرض کرتا چلوں، شروع میں جو میں نے باتیں کی ہیں اس پر ضرور یہ نوجوان طبقہ غور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنی میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔